نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج جمعۃ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کی تھی. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے پہلے ہی دن سے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا تھا اور ہم اس کے معاملے کو جاننے والے تھے. ہم اس کے معاملے کو وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہمیں علم تھا. شروع دن سے ہی ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا تھا اور ہم ہی اس کے معاملے کو جاننے والے تھے. یہ رشد کیا ہے؟ رشد سے مراد کیا ہے؟ ایک حضرت صاحب کا خطاب میں نے خود اپنی کانوں سے سنا. اور ایک حضرت صاحب کی کتاب میں پڑھا. دو مختلف علماء، ایک تو عالم تھے اور ایک نام نہاد عالم، جو اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ نبی کو اعلان نبوت کرنے تک، اعلان نبوت فرمانے تک، یعنی اعلان نبوت کا حکم آنے تک علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں. یعنی نبی اپنے آپ سے اتنا بے خبر ہوتا ہے، وہ گویا نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے کہ نبی کو اعلان نبوت تک کرنے تک علم نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے یا وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے. اتنا جہالت پر مبنی یہ جملہ
اتنا جہالت پر مبنی یہ جملہ میرا خیال ہے اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی، دور حضرت عمر کا ہوتا، اسلامی حکومت میں کوئی ایکشن لینے والا ہوتا، تو اس جملے پر سزائے موت واجب ہے۔ یہ سراسر قرآن کا انکار ہے، یہ سراسر دین کا انکار ہے، خدا کے فرمان کا انکار ہے۔ اپنے ان پڑھ اور جہل ہونے کا وہ اعلان اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ نبی کی ذات پر اتنی بڑی تہمت، اتنی بڑی تہمت کوئی دشمن اسلام، تاریخ میں کوئی دشمن اسلام نہیں لگا سکتا۔ یہودی بہت بڑے دشمن تھے، بہت بڑے دشمن تھے، لیکن یہ بات وہ بھی نہ کہہ سکتے۔ وہ بھی جا بجا انبیاء کے علم غیب کی دہائیاں دیتے رہے، اعلان کرتے رہے، بیان کرتے رہے۔ توریت پر ایمان لانے والے، ایمان جو لائے وہ یہودی، 10,000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے۔ زبور، انجیل نہ زبور، توریت دونوں کتب بنی اسرائیل کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ جملہ وہ بھی کوئی نہ کہہ سکتا۔ اور یہ جملہ کہا کس نے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نے، حضور کی امت میں۔ جب اسلام دشمنوں کے ہاتھوں ہاتھ دین آ گیا، جب بے روزگار لوگ دین کو اپنا استعمال کر کے اپنا روزگار کمانے لگے، دین کو انہوں نے اپنا روزگار بنا لیا، کاروبار کے طور پر دین کو استعمال کیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر دین کا، اسلام کا، حق کا پھر جنازہ نکل گیا۔ کچھ لوگ تو بے علم تھے، کچھ لوگ تو بے علم تھے، کچھ لوگ علم ہونے کے باوجود دشمن تھے اور دشمنوں کے اعلیٰ کار تھے۔ اب اس سے آگے میں بات کو نہیں لمبا نہیں لے جاتا، پھر کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ یہ رشد وہ لفظ ہے جسے رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو شروع دن سے ہی رشد عطا کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال و جوابات ہوتے تھے اپنے چچا کے ساتھ، آذر کے ساتھ، جو آپ کا کفیل تھا، جھالت پر مبنی یہ علماء جسے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جس آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سمجھ بیٹھے، اتنی بڑی تہمت انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر، کسی کو یہ کہنا اس کا باپ فلاں نہیں فلاں باپ ہے اس کا، تو یہ جملہ اسے بھلا لگے گا، اسے اچھا لگے گا؟ اور نبی کی ذات پر یہ جملہ استعمال کر، میرے دوستو، اس کی سیر حاصل گفتگو
ایک جمعۃ المبارک کا مکمل خطبہ انشاءاللہ العزیز ایک جمعۃ المبارک پر یہی گفتگو ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا۔ تو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا حضرت آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آذر جو بت تراش تھا اس کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمات اس کے ساتھ ہوتے، وہ بت تراش تھا اور نمرود کے دربار میں اسے اہم مقام حاصل تھا، اور اسے بار بار حضرت ابراہیم ٹوکتے تھے، روکتے تھے، ان کی عبادت سے روکتے تھے، بتوں سے روکتے تھے۔ چچا ان بتوں سے، ان پتھروں سے تجھے کیا ملتا ہے؟ کون تھا جو حضرت ابراہیم کو سکھا رہا تھا؟ معاشرہ، جس معاشرے میں آپ پل پڑھ رہے تھے اس معاشرے میں تو یہی کوئی تھا، ہر طرف دورہ تھا، بتوں کی عبادت تھی، حق نام کا کسی کو پتہ تک نہ تھا، کوئی حق بتانے والا نہ تھا۔ آج باپ جو آپ کا کفیل تھا، جس کی گود میں بچہ ہوتا ہے اور اس سے وہ علم حاصل کرتا، وہ تو بت تراش تھا۔ تو یہ جملے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرماتے تھے، آگے چل کر آپ کو پتہ چلتا یہ حضرت ابراہیم کو کس نے سکھائے تھے، کون سکھاتا تھا؟ جہاں سے تعلیم حاصل کرنی تھی وہ تو آذر تھا اور آذر کی گود تھی۔ کھیلنے کے لیے جاتے باہر تو وہ سب مشرکوں کے بچے تھے، وہ سب مشرکین کے بچے تھے۔ کسی عبادت خانے میں جاتے، وہ عبادت خانے سب بتوں سے بھرے ہوئے تھے، لوگوں کی زمینیں ان بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ان بتوں کے سامنے چڑھاوے آتے تھے اور چڑھاوے چڑھتے تھے۔ تو یہ علم حاصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سے بحث کرتے تھے اپنے باپ کے ساتھ، یعنی آذر کے ساتھ، تو جو ابراہیم نے کہاں سے سیکھی تھی؟ یہ جو تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے سیکھتے تھے، اور جو کچھ آپ نے سیکھا تھا، جو کچھ آپ نے سیکھا تھا اور جس کے ساتھ ابراہیم بحث کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، بتوں کی عبادت سے روکتے تھے، اور جس طرف بلاتے تھے، جس طرف بلاتے تھے، اسی کا نام رشد ہے۔ رب العزت نے فرمایا ہم نے وہ رشد حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ وہ رشد انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ رشد جو ہوتا ہے یہ وہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، یہ انبیاء کو ملتا ہے۔ ساری کائنات سے، ساری دنیا سے انبیاء کو، ان نفوس قدسیہ کو وہ ممتاز کرتا ہے، جسے رشد کہا جاتا ہے۔ یہی رشد تھا، یہی رشد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی کو اعلان نبوت کرنے تک علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں یا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ بندہ پوچھے اس بے وقوف سے کہ قرآن تو نے پڑھا؟ اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کے کس شے کا درس دے رہا ہے، قوم کو کیا سکھا رہا ہے اور قوم سے کیا چھپا رہا ہے؟ قرآن کھلا ہوا تیرے آگے تک پڑا ہے، قرآن کو بظاہر پڑھ رہا ہے اور حقیقت مسلمانوں سے چھپا رہا ہے، دانستہ چھپا رہا ہے یا تجھے علم نہیں؟
اگر علم نہیں تو پڑھ، ابھی جا کے پڑھ، اگر علم ہے تو پھر چھپانا تو کفر ہے۔ پڑھ قرآن رہا ہے اور قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نبی کو اعلان نبوت کرنے تک علم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نبی بطور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ رشد اس کے ساتھ ودیع کر دیا جاتا ہے، اس کی ذات میں ودیع کر دیا جاتا ہے۔ ایسے محیط معاشرے میں پرورش پانے والے جنہوں نے جو بعد میں اعلان نبوت کرتے، کس معاشرے میں انہوں نے پرورش پائی تھی؟ اسی معاشرے میں جس معاشرے میں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بت ہی بت تھے، ہر طرف جہالت پر مبنی محافل تھی، حق نام کی کوئی شے نہ تھی، انسان آگ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو انسانوں کو آگ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پایا، جب اس نے آنکھیں کھولی تو لوگ درختوں کے آگے سجدہ ریز تھے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی عبادت کر رہا تھا، کوئی بتوں کے سامنے ان کی جبینیں جھکی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب ہوش سنبھالا تو یہ کچھ دیکھا، اسی معاشرے میں وہ پلا، وہ بڑھا، وہ جوان ہوا، جب اس عمر کو پہنچا پھر اسی معاشرے میں اس نے اعلان نبوت کیا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو جھوٹ سے اجتناب کی، اور انہوں نے انہیں تاکید کی، انہیں ترغیب دی، انہیں حق کی طرف بلایا، کسی کا حق نہیں کھاتے، لوگوں کو حق کھانے سے روکا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لوگوں کو زیادتی کرنے سے روکا، باطل کے سامنے نہیں جھکتے، جس لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک پروردگار ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جب لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو تاریخ انبیاء میں کوئی ایک جملہ ایسا بتا سکتا ہے کوئی کہ کسی نبی کے منہ پر ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات ایسی کی ہو کہ کل تو یہ سب کچھ تو بھی ہمارے ساتھ کر رہا تھا؟ تاریخ انبیاء میں کوئی ایسا جملہ ملتا؟ کسی نبی کے سامنے کبھی کسی نے یہ کہا؟ تو اس نبی نے وہ حق سیکھا کہاں سے تھا؟ کہاں سے وہ پڑھ کے آیا تھا؟ اسی معاشرے کا ایک فرد اس کی ماں تھی جس کی گود میں وہ پلا، جس کا دودھ پیا اس نے، اسی معاشرے میں اس کا گھر تھا جس میں اس نے پرورش پائی۔ اور بندے کی زندگی میں کچھ سال جب انتہائی بچپنا ہوتا، کسی شے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، حق نام کا علم نہیں ہوتا، اسے روکا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ نے وہ عمر بھی اسی معاشرے میں انہوں نے گزاری، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا کہ کل وہ جب اعلان نبوت کریں گے تو کوئی شخص بطور تانا انہیں دے گا کہ کل تو یہ سب کچھ کرتے وقت تو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کبھی کوئی کسی نبی کو یہ جملہ کبھی کسی نبی کو کبھی کسی نے کہا؟ کبھی نوبت آئی؟ تو اس ہدایت کو رب العزت نے رشد فرمایا۔ یہ رشد لازمہ نبوت ہوتا ہے، یہ رشد لازمہ نبوت ہوتا ہے جو اسے باطل کے قریب نہیں جانے دیتا، جو اسے باطل کے قریب نہیں جانے،
جو کبھی حق سے بھٹکنے نہیں دیتا، جو زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنے نہیں دیتا، اور یہ سب کچھ جو ساری ہم دنیا سے اسے ممتاز کرتا ہے، اسے رب یہی لازمہ نبوت ہوتا ہے، یہی لازمہ نبوت ہوتا ہے جو نبی کے لیے خاص ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت مریم آپ کو اٹھا کر جب شہر کی طرف آئیں تو بہت ڈرتی تھی، باری تعالیٰ میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی تو یہ بچہ مجھے مل گیا، تو میں اب لوگ کیا کہیں گے، میں کیا جواب دوں؟ تو رب العزت نے فرمایا مریم جا، معاشرے میں جا پوچھیں گے تو انہیں کہنا اسی سے پوچھ لو، انہیں کہنا کہ اسی سے پوچھ لو۔ تو جب حضرت مریم شہر کی طرف آئیں تو وہی کچھ ان لوگوں نے کہا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بہت کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ سورۃ مریم پڑھو 16واں پارہ، ایسے ایسے آوازیں کسے آپ پر، ایسے ایسے جملے ادا کیے، سب کچھ کہا۔ تو مریم سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا اسی سے پوچھ لو، فرمایا اسی سے پوچھ لو۔ اب وہ ایسا جواب انہیں ملنا تھا، ایسا جواب انہیں ملنا تھا جس طرح آج تک کسی بے بیاہی بچی کو یہ عجوبہ تھا کہ اس کے پاس کوئی بیٹے کی پیدائش ہو، جس طرح یہ عجوبہ تھا، اس سے بڑا عجوبہ اب ہونے والا تھا جو انہیں جواب ملنے والا تھا۔ اگر بن بیاہی بچی کو بیٹا نصیب ہو گیا تو یہ عجوبہ ہے، تو کبھی اس عمر کا بچہ کبھی بولا، یہ بڑا عجوبہ نہیں، اس سے بڑا عجوبہ اب ہونے والا تھا جو انہیں جواب ملنے والا تھا۔ جس طرح وہ ممکن نہ تھا اسی طرح یہ بھی ممکن نہ تھا جو جواب آنے والا، یہ جواب آنے یہ بھی ممکن نہیں اور وہ بھی ممکن نہ تھا۔ تو جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے وہ متعجب ہو گئے کہ کبھی اس عمر کا بچہ بولا؟ آپ نے فرمایا تم پوچھ کے دیکھ لو۔ تو پوچھا تم کون ہے؟ اینو مولود تو کون ہے؟ عمر ابھی 1 دن تھی لگ بھگ۔ تو سورۃ مریم پڑھو، جواب آیا قالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ میں اس حضرت صاحب سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے تھے کہ نبی کو اعلان نبوت کرنے تک علم نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا اور میں اعلان نبوت کرنے والا، میں نبوت کا اعلان کروں گا، اسے اعلان نبوت کرنے تک نہیں علم ہوتا۔ ارے بدبخت جاہل، نبی کو پیدائش کے وقت سے لے کر ہی علم ہوتا، پیدائش کے وقت سے ہی اسے علم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کی ساری گواہیاں قرآن میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، ومبارکن، اور میں برکتیں لے کے آیا ہوں، اینما کنت حیا، میں معجزات لے کے آیا، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی عمر ابھی 1 دن ہے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن اینما کنت وجعلنی مبارکن اینما کنت حیا۔ تو یہ جو اسے کہا جاتا ہے، رب العزت نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ یہ رشد ہے، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ تم تو بہت آگے جا کر جھگڑتے ہو کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، تم تو اس عمر کی بات کرتے ہو
کہ نبی کو غیب نہیں ہوتا، نبی کو غیب نہیں ہوتا۔ ارے نادان، قرآن تو یہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم کہ چیونٹی کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ آئیے جو چونٹی جو کیڑی جڑی زمین تے رینگ دی پھر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا، سورہ نمل پڑھو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس نے کہا قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنی ساتھیوں سے کہنے لگی ان کی ملکہ چونٹی کہ اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ کہاں تھا ابھی لشکر؟ کہاں تھا ابھی؟ 8 کوس کے فاصلے پر تھا۔ تفسیر اٹھا، حضرت امام غزالی کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، ابھی 8 کوس کے فاصلے پر سلیمان کا لشکر تھا، اور چونٹی اعلان کر رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں جا کے چھپ جاؤ۔ مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، وہ اپنے پاؤں تلے تمہیں رون دے گا، وجنودہ وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کی مخلوق ہمارے پاؤں تلے مسلی گئی ہے، انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ 8 میل دور ابھی لشکر تھا۔ حضرت صاحب آگے سنیں، اور جب اس نے یہ جملہ کہا، اس نے لاؤڈ سپیکر میں کہا تھا، یہ جملہ اس نے لاؤڈ سپیکر میں کہا تھا۔ 8 میل دور، 8 کوس کے فاصلے پر حضرت سلیمان تھے، اور آپ مسکرا پڑے، حضرت سلیمان مسکرا پڑے، تخت ہوا پر میں تھا۔ جب آپ کو مسکراتے ہوئے ساتھیوں نے سنا تو پوچھا حضرت کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا چونٹی اپنی ساتھیوں کو یہ کہہ رہی کہ اپنے بلوں میں جا کے چھپ جاؤ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضرت صاحب اگر حدیث ہوتی تو تم کہہ دیتے یہ ضعیف ہے۔ بدبختو، تمہیں یہ جملہ کس نے بتا دیا؟ تمہیں شیطان نے مشورہ دیا کہ ہر شے کو یہ کہہ دیتے جاؤ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، قرآن پر الزام لاؤ، آؤ قرآن پر الزام لاؤ۔ رب العزت نے یہ سب کچھ قرآن میں فرمایا، اسی پر ایمان لے آ، اسی پر ایمان لے آ۔ تم تو بہت بعد کی بات کرتے ہو، یہ چونٹی میں نے بتائی، عام شخص کو غیب کا علم ہے، دور نکل جائیں گے، میں اس سے آگے لمبا نہیں جاتا۔ بات ہو رہی تھی رشد کی کہ نبی کو اعلان نبوت کے وقت تک علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو شروع دن سے ہی رشد عطا فرمایا تھا، وہ اسی عمر میں ہی اپنے باپ سے مکالمے کرنے لگے تھے۔ بات موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ہم واپس آ گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، آپ بار بار اپنے اس آذر کو کہتے ہیں، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی انتہائی بچپن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پورے معاشرے میں کوئی سکول نہیں جہاں آپ جا کے حق پڑھ رہے ہو، کوئی سکول نہیں۔ اور رب العزت نے ماں بھی نہیں رہنے دی کہ کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ ماں سکھاتی تھی۔ کفیل بھی اسے بنایا جو بت تراش تھا کہ میرے ابراہیم کے اس علم پر جو میں انہیں خاص عطا کر رہا ہوں آنچ نہ آئے کہ یہ باپ سکھاتا تھا، نہیں، یہ براہ راست خدا سکھاتا تھا، اور یہ نبوت کا خاصہ تھا، یہ نبوت کا خاصہ تھا، یہ ابراہیم کا خاصہ تھا۔ ابراہیم کی صلب میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نور تھا، یہ سب کچھ اس کا صدقہ تھا۔
رب العزت نے یہ سب کچھ ثابت کرنا تھا، اس لیے سارے جتنے بھی تھے وسائل، ان وسائل میں سے کچھ نہ رہنے دیا، بطور خاص ثابت کرنے کے لیے، یہ سب کچھ اس رشد کو ثابت کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے باپ آذر سے، کس عمر میں؟ جب آدمی گود میں پلتا ہے، جب گود میں ہوتا ہے، اس دن سے ہی فرما رہے ہیں، کالا ابراہیم نے ابھی ہی، اے ابا میں کی وے نہ پیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، ان پتھر کے تراشے ہوں کے سامنے تو جھک رہا ہے، انہیں تو نے الہ سمجھا ہوا ہے، انہیں تو نے خدا سمجھا ہوا ہے، تو ان کی آگے جھک رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ میں تجھے انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ گمراہی کا لفظ کس نے سکھایا تھا؟ یہ علم کس نے عطا کیا تھا؟ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ اسے رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ وہ سب کچھ عطا کیا تھا، ہم نے وہ رشد عطا کیا تھا، ہم اور اس کے معاملے کو جاننے والے تھے، ہم اس کے معاملے کو جاننے والے تھے۔ جب لوگوں کے ستاروں کو سجدے کرتے لوگوں کو دیکھا، ستاروں کو سجدے کرتے لوگوں کو دیکھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں سوال کیا، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى القوم الافلين۔ جب ستاروں کو کے سامنے لوگوں کو سجدے کرتے دیکھا تو فرمایا یہ ستاروں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چمکتے ہیں، اس لیے کہ وہ چمکتے ہیں، اس لیے انہیں تم نے الہ سمجھ رکھا ہے اور ان کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں حضرت ابراہیم کی صدا، یہ صدا بصحرا ثابت ہو رہی تھی، کوئی سمجھنے والا نہ تھا، کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ اس عمر میں تھے، ابھی اس عمر میں تھے کہ کوئی ایکشن لینے والا بھی نہ تھا۔ اس عمر میں یہ جملے ادا فرماتے تھے کہ جس عمر میں کوئی ایکشن نہیں لیتا، کہ یہ بچہ ہے، بچوں کے منہ سے ایسے نکل بھی جاتی، یعنی کوئی ایکشن لینے، ابھی ایکشن شروع بعد میں ہونا ہے۔ یہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے بچپن کا تعارف کرایا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بچپن کا تعارف کرایا ہے کہ شروع دن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے، جس منصب پہ بعد میں جا کے فائز ہوئے، اسی رستے پہ شروع دن سے ہی چلے آ رہے تھے، اسی رستے پہ چلے آ رہے تھے، آپ کا بچپن ہی اسی رستے پہ چلا آ رہا تھا، اور یہ سب کچھ عطا کرنے والی خدا کی ذات تھی، اور یہ سب کچھ نبوت کا خاصہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کہا لایا ہوں۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تیرے خاتمے کا سبب بنے گا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس بتانے والے پر، اس بدبخت کو اتنا یقین تھا، اس بتانے والے پر اتنا یقین تھا کہ اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہوتا بنتا بچہ وہ قتل کروا دیتا تھا، ہزاروں لاکھوں بچے اس نے قتل کروا دیے۔ کسی کو وہ کہنے لگا کہ کوئی میں نے پلنے ہی نہیں دینا، کوئی بڑا ہوگا تو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے، میں کسی کو اوپر جانے ہی نہیں دینا، وہ قتل کروا دیتا۔ اس کی براہ راست ٹکر کس سے تھی؟ یہ فیصلہ تو رب العزت کی بارگاہ میں ہو چکا تھا
یہ سب کچھ خدا کی قدرت سے ہونا تھا، اور قدرت ہی یہ سب کچھ کرنے والی تھی۔ جب اس نے یہ حرکت کی، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا، تو رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا اچھا پھر اپنی طاقت کو خرچ کر لے، اپنی طاقت کا استعمال کر لے تو تجھے بھول نہ رہے، تجھے بھول نہ رہے۔ جس نے تیری سلطنت کے خاتمہ کرنا ہے، جو خاتمہ کرے گا وہ تیرے ہی گھر میں پلے گا، تو ہی اسے پالے گا۔ بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانے والے تو ہی اسے پالے گا، اور بچہ تیرے گھر میں ہی پلے گا، بڑھے گا اور بڑا بھی ہوگا۔ چلو تو اپنی طاقت آزمائے۔ اب اس نے اپنی طاقت استعمال کی، قدرت کی طرف سے اس طاقت کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبب کوئی بھی تھا، سبب جو بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، فرعون کے گھر میں پہنچے، فرعون کے گھر میں پہنچے اور وہاں انہوں نے پلنا شروع کیا۔ اب آپ متعجب ہو جائیں گے کہ گھر میں پہنچے کیسے۔ میں زیادہ وقت اس میں صرف نہیں کرنا چاہتا، بات دوسری طرف نکل جائے گی کیونکہ ضروری باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب حاجت ہوئی، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، تو وہ شہر سے تو نکل گئی ڈر کے مارے کہ یہاں پیدا ہوا تو کوئی اسے قتل کر دے گا، قتل سب کے بچے قتل جو ہو جاتے تھے، تو وہ دور چلی گئی، شہر چھوڑ کے جنگل میں چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہیں حکم ہوا کہ اس صندوق میں اسے بند کر کے تابوت میں، تو اسے دریا کے پانی میں چھوڑ دے، دریا کے پانی پر اسے رکھ کے اللہ کے سپرد کر دے۔ ماں تھی، حکم تھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پر اس طرح ہاتھ رکھا، بیٹے کی جدائی تھی، سینے پر ہاتھ رکھا اور دریا کی ان لہروں کے سپرد کر دیا۔ آگے ایک دھوبی تھا اور ایک اس کی زوجہ تھی، وہ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے، وہ کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے تابوت آتا دیکھا، تابوت آتا دیکھا تو متعجب ہوئے کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے تابوت کو پکڑا، جب دیکھا تو چاند جیسا بچہ تھا، وہ اسے گھر لے آئے، چھپا کے لائے۔ یہ بھی پتا تھا کہ بچے قتل ہو جاتے ہیں، حکومت والے انہیں زندہ نہیں رہنے دیتے، انہیں پلنے نہیں دیتے۔ اس بات کا بھی سب لوگوں کو علم تھا کہ فرعون کو کسی نے اس طرح یہ کہہ کر ڈرایا ہوا ہے۔ وہ بچہ اپنے چھپا کے اپنے گھر میں لے آئے۔ جب گھر میں لے آئے تھے تو اس بچے کو آنکھ سے اوجھل کرنے کے بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب فرعون کی بیٹی بیمار تھی، فرعون کی بیٹی بیمار تھی، اتنی بیماری بڑی ہے کسی ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آتا تھا۔ تو جس طرح اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ تیری سلطنت کے خاتمہ جس نے کرنا وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اسی طرح اسے کسی نے یہ بتایا کہ اس عمر کا بچہ ہو، اس عمر کا بچہ ہو، اتنے دن کی اس کی عمر ہو اور اس کا لعاب یہاں لگایا جائے پھر شفا ہوگی۔ اب بچے کی تلاش شروع ہو گئی جنہیں قتل کرواتا تھا۔ اب اسی دربار سے ایسے بچے کی تلاش شروع ہوگی، ڈھونڈو کسی کے گھر میں یہ بچہ مل جائے، اسے انعام دیا جائے گا۔ اس عمر کا بچہ اگر مل جائے، اس کا لعاب چاہیے، شفا پھر ہوگی۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دھوبی کے گھر تک بھی پہنچ گئے۔ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس بچے کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس عمر کا ان صفات کا بچہ جدھر سے مل گیا انہیں انعامات سے مالا مال بھی کر دیا جائے گا۔ یہ اعلانات ہونے لگے۔ تو جب انہیں وہ ملا بچہ تو وہ لے آئے اپنے گھر میں۔ ان دھوبیوں کو انعام بھی ملا، انہیں انعام بھی ملا، اور جب انعام ملا تو وہ بچہ آیا، اب اس کا لعاب اسے لگایا
اسے شفا ہونے لگی، وہ بیماری مندمل ہونے لگی، وہ زخم مندمل ہونے لگے۔ وہ بچی فرعون کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اب اس نے بچے نے کسی قسم کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، کسی قسم کا دودھ نہیں پیتا تھا وہ بچہ۔ اب انہیں فکر لاحق ہوئی کہ یہ بچے نے کسی نے اگر دودھ نہ پیا تو یہ بچہ زندہ کیسے رہے گا، کوشش کرو کسی کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ ہائے ہائے ہائے، کوشش کرو کسی کا بچہ یہ دودھ پی لے۔ تو حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، آئے ہائے، حکم کچھ دنوں کے لیے ہوا تھا کہ اسے کچھ دن کے لیے اپنے دل پہ پتھر رکھ تجھے یہ بیٹا بچہ تجھے ملا دیا جائے گا۔ کچھ دن کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ۔ تو جتنی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اتنی بڑی ان کی آزمائشیں بھی ہوتی، اتنی بڑی آزمائشیں بھی ہوتی۔ تو ایک عورت نے آ کے یہ بتایا کہ ایک عورت ہے اس کا بچہ قتل کر دیا، کوئی بہانہ کیا قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اتنے دن کا بچہ اس سے جدا ہوا، ان کے پستانوں میں دودھ ہے، اگر کہو تو میں اسے لاؤں۔ وہ کہنے لگے لا، کسی کا پتہ نہیں کتنی لڑائیاں کی انہوں نے، کتنی عورتوں کو بلایا کہ جس کا بچہ یہ دودھ پیے گا، جس کا بچہ یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا اسے انعام دیا جائے گا، اسے شاہی انعام دیا جائے گا۔ تو جب اس نے کہا کہ اسے لاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہنچ گئی۔ اب موسیٰ تھے اور ماں کا دودھ تھا، وہ پینے لگے۔ وہ بدبخت تو تہیا کر چکا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دینا، یہ میری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں قتل کروا چکا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن قدرت نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تیرے دربار میں پلے گا، تو پالے گا، یہاں پلے گا، یہاں بڑھے گا، اور پھر خاتمہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرا ہوگا۔ اب تو اپنی طاقت آزما لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہنچ گئی، وہ دودھ دینے لگی، وہ بچہ گٹ گڑ کر کے دودھ پینے لگا۔ اب خوش تھے، ماں بھی خوش تھی، سب خوش تھے، اسے لب لگ رہے تھے، اسے مل رہے تھے، اسے شفا مل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھنے لگے، فرعون کے دربار میں بڑھنے لگے۔ اسے اتنا فرعون کو پیار ہو گیا، اتنا پیار ہو گیا، وہ ایک لمحہ آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو چونکہ وہ فرعون تھا، اس کی داڑھی میں ایسے موتی پروئے ہوئے تھے، موتی میں ایسے موتیوں کی لڑیاں پروئی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے گود میں بٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ آیا کریمہ پڑھو، گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، وہ رشد جو انبیاء کا خاصہ ہوتا، وہ رشد جو انبیاء کا خاصہ ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، یہ اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کچھ عمر کے مزاج ہوتے ہیں، کچھ ابو بکر کے مزاج ہوتے ہیں، کچھ موسیٰ کے مزاج ہوتے ہیں، کچھ ابراہیم کے مزاج ہوتے ہیں، کوئی گرم ہوتے ہیں، کوئی سرد ہوتے ہیں، بالکل اولیاء کرام کچھ جمالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں۔ اس تاریخ کو میں پڑھنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم شاید سالوں لگ جائے۔ کچھ جمالی ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے۔ بعد میں اسی مصر میں کسی نے خدا کے نام کی بے ادبی گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تھے تو ایک قبطی تھا، اس نے وہ اللہ کا نام کے ساتھ کوئی اس نے گستاخی کا لفظ بولا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، وہ مر گیا اور آپ مصر چھوڑ کے مدائن آ گئے۔
اس عمر میں حضرت موسیٰ بعد میں مدائن آ گئے، اور جب اعلان نبوت کا حکم ہوا موسیٰ کو فرعون کو ڈر سنا دے، اس کے سرداروں کو اللہ کا ڈر سنا دے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا باری تعالیٰ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج۔ ابھی کل کی بات ہے، وہ لوگ مجھے کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ قتل کر کے تو مفرور ہو گیا، ملک چھوڑ گیا، کوئی دشمن کہہ سکتا تھا، اور آج تو اعلان نبوت کر کے ہمارے پاس آ گیا، تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیجیے۔ بعد کی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، اور جلالی شروع ہی دن سے تھے، شروع ہی دن کے تھے، یہ رشد پہلے دن سے ہی اندر ودیت کر دیا جاتا ہے ساتھ اس کے۔ تو فرعون نے گود میں بٹھایا تھا، تو وہ موسیٰ تھے، اب اسے وہ تو نہ سمجھو، وہ بچہ دکھنے کو تو وہ بچہ تھا، اور یہ سب کچھ اس کے ذہن میں تھا۔ رشد خدا نے عطا فرمایا تھا، رشد خدا نے عطا فرمایا تھا، کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا، یہ رشد خدا نے عطا فرمایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اس کی داڑھی کو پکڑا، ایسے پکڑا اور ایسے بیچا اور کھینچ دیا۔ تو خدائی کے دعوے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بدبخت تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرایا ہے کہ تیری سلطنت کا خاتمہ کہیں نہ ہو جائے۔ تو وہ جب بال ٹوٹے، وہ موتی گرے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگا مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میری سلطنت کا جو خاتمہ کرے گا وہ یہی بچہ، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہی ہے، یہ سب کچھ کرے گا، یہ بچہ نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے آج کیا ہے یہی کچھ یہ کل کو کرے گا۔ اب دنیا سمجھانے اسے لگ پڑی، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، آپ کس طرف چلے گئے، اب کیوں یہ سوچنے لگے؟ نہیں، اس نے یہ سب کو جان کے کیا، یہ دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میری سلطنت کی خاتمہ یہی کرے گا۔ اب طے پایا کہ ایسے کرو، ایک طرف ہیرا رکھ دو، ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دو، بچے کو چھوڑ دو، یہ بھلا جا کے ہیرے کو پکڑتا ہے یا انگارے کو پکڑتا ہے؟ اگر تو یہ عقل مند ہوا تو اس نے پہچان لیا تو یہ ہیرے کو پکڑے گا، اگر واقعہ ہی بچہ ہے تو پھر انگارے کو جا کے پکڑے گا، اگر انگارے کو پکڑ لیا تو پھر جان لینا کہ بچے بے شعور ہوتے ہیں، اس نے وہ کام بھی سب کو بے شعوری میں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، کتنی دنیا دیکھنے والی تھی، کتنے دیکھنے آئے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ زمین پہ ریگنے لگے، اس طرف چل پڑے، کبھی انگارے کو دیکھتے، کبھی اس ہیرے کو دیکھتے، کبھی اسے دیکھتے، کبھی اسے دیکھتے۔ جب وہاں نزدیک گئے تو بڑھنے لگے ہیرے کی طرف۔ رب العزت نے فرمایا جبریل جلد جا، موسیٰ سے کہو اتنا ننگا تو نہ کر۔ ہیرے کی طرف بڑھنے لگے تو جبریل سے فرمایا جلد جا، یہ تو موسیٰ ہے، اسے تو ڈر کوئی نہیں، یہ کمپرومائز والے نہ تھے، یہ ڈرنے والے نہ تھے، یہ ہستیاں کبھی ڈرا نہیں کرتی، جو اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے، انہیں جان کا خوف نہیں ہوتا، انہیں اپنے ملک چھوڑنے کا خوف نہیں ہوتا، وہ بے ڈر ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا کے آئے ہوتے ہیں اور وہ لٹانے والے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ اس ہیرے کی طرف بڑھنے لگا، جبریل نے فوراً ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے انگارہ پکڑا اور پکڑ کے منہ میں لگا دیا، منہ کے ساتھ لگا لیا جیسے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ تھوڑی زبان آپ کی، تھوڑی زبان
दुख नुकसान हुआ उस अंगारे के साथ। उम्र भर आपकी ज़बान कोई थोड़ी उसमें लुकनत रही थी, जिसके लिए बाद में फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे थे, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारी ताला मुझे शरह सदर अता फरमा, मेरा कल्ब खोल दे, मेरी ज़ुबान को खोल दे। फिर दुआ करते रहे। और वो वजीफ़ा करने का हमें हुक्म है, जो पढ़ने वाले हैं, जो इल्म पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें वो करने का हुक्म है। तो बात हो रही थी इसका नाम क्या है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ये सब सारे वाक़यात पेश आए। फिर वो आई गई हो गई। फ़िरौन ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, लेकिन पले उसी दरबार में, पले उसी जगह, और फिर वो सब कुछ हुआ। फिर सल्तनत का खात्मा भी हुआ। फिर आपने उस कौम की क़यादत भी की। रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फरमाया है, ये नबुव्वत का खासा है। और इसे खुदा ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, वो रुश्द जो इब्राहीम में आपने बाद में देखा, उस बचपन में बाप के साथ मुकालबे करने, उस उम्र में बाप के साथ मुकालमे करने, वो फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था। खुदाई के दावे उसने किए हुए थे। वो लोगों के लिए, लोगों को अपना आप मनवाने के लिए और लोगों के यकीन रास्ता करने के लिए वो ये करता था कि जब भी किसी ने, मसलन आपने आटा ख़त्म हो गया और आज गंदम पिसवानी है, आज गंदम, वो इतनी भी अपने दरबार से दिया करता था। जिस किसी ने गंदम पिसवानी हो आटे के लिए, वो यहाँ से आके ले जाए। लोग ऐसे उससे लाते थे। इन्हें बार बार एहसास रहे कि ये हमारा परवरदिगार है, ये हमें पालने वाला है। किसी के यकीन में तज़ल्ज़ुल ना आए, लोगों को यकीन रहे कि ये हमारा खुदा है। उन्होंने आदर को भी कहा। इब्राहीम की शिकायतें तो वहाँ लग रही थी, शिकायतों तो उसकी तफसील अगले जुमातुल मुबारक पर बयान होगी। शिकायतें तो लग रही थी। उन्होंने कहा कि इब्राहीम को यहाँ भी भेज, गंदम लेने के लिए भेज, उसे एहसास हो, हाँ मैं परवरदिगार, हाँ मैं पालने वाला, खुदा की सिफत है ना पालने वाला, उसे यहाँ भेज। तो आदर ने बार बार कहने के बावजूद, इब्राहीम थे, कपड़ा दिया, तू भी ला, वहाँ से लोग गए हुए हैं, तू भी ला। जब उसे पता चला उस दरबार में, नमरूद के दरबार में इब्राहीम उस उम्र में पहुँचे, तो लोगों ने कहा कि वो आ गया जो आपके खिलाफ बातें करता था, आपकी खुदाई को झूठा करार देता है, वो आज वो आ गया है। लोगों ने जब निशानदेही की तो नमरूद ने सवाल किए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कब? उस उम्र में, अभी लाने नबूवत नहीं किया, जिसे रब्बुल इज़्ज़त ने रुश्द फरमाया। उस उम्र में उसने कहा कि तू मेरी खुदाई का इनकार करता है, कोई ऐसी बता जो खुदा में सिफ़त और मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, काला अन्ना ओही व उम्मीद, काला अन्ना योही हाज़िहिल्लाहु बअदा मौते। खुदा वो है जो मारता है और जिंदा करता है। उस बदबख्त ने 2 कैदी मंगवाए, एक का गुनाह कोई नहीं था, उसने बरी होना था, और एक ने सजाए मौत होना था। जो सजाए मौत वाला था उसे बरी कर दिया, जिसका कोई गुनाह था उसका सर कलम कर दिया। हाँ, मैं जिसे चाहूँ जिंदा रखूँ करूँ, जिसे चाहूँ उसे मार दूँ, ये मेरे हाथ में है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाला अना उहयी व उमीत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा वो है जो मशरक़ से सूरज को तलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है से तू मगरब से तलू करके दिखा दे, अगर तू खुदा है तो मगरब से तलू करके दिखा दे। जब ये आपने सवाल किया, उसका जवाब उनके पास कोई ना था, उसका जवाब उनके पास कोई ना था। जब कोई जवाब बन न पाया, उन्होंने फिर आदर को बुलाया
اور آذر کو پھر سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی، اس کی زبان کو بند رکھ، وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ تیرا بیٹا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جا کے حضرت ابراہیم کو شکایت لگائی گھر کہ تو نے آج مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے دربار میں، اس کے دربار میں کرسی ملا کرتی تھی، تو نے میرا سر جھکا دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تیرا سر یہاں جھکا، میرا سر انبیاء کی صف میں جھکا۔ تجھے یہ شکایت ملی کہ تیرا بیٹا میری خدائی کا منکر ہے، مجھے وہاں وہ شکایت ملی کہ ابراہیم تیرا چچا خدا کی خدائی کا منکر ہے، وہ حق کا منکر ہے۔ تو یہاں شرمسار ہو گیا، تو نے مجھے خدا کی بارگاہ میں شرمسار کروا دیا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا، پھر آپ جوانی چڑھے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر انہوں نے سزا کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر انہوں نے عمل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے خدا کی قدرت میدان میں آئی، وہ ایمان افروز نظارہ، اور اس کا بیان انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ المبارک پر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔